دوستو، آج کا موضوع میرا پانی پہ ہی ہے۔ اس کا عنوان ہے پانی زندگی ہے، اس سے لاپرواہی موت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی قلت اس قدر ہو جائے گی کہ 2030 تک 100% پانی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ اس کو ضرورت ہوگی، لیکن ملے گا 60%۔ اور 2025 تک تو اس سے بھی کم اس کو ملے گا، اس لیے کہ کوئی انتظام نہیں ہے اور نہ ہی اس طرف دھیان ہے۔ جب عالمی سطح پہ یہ حالت ہے تو پاکستان کی تو حالت بہت ہی خراب ہے۔ یہاں تو لوگ انڈر گراؤنڈ پانی بھی یہاں ختم ہو چکا ہے۔ یہاں سمندر کے پانی کو بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو ڈی سیلینیٹ کریں گے، فوجی کہتے تھے ڈی ایچ اے کہ ہم اس کو ڈی سیلینیٹ کریں گے۔ وہ بھی مسئلہ جو ہے وہ کھانے پینے میں ہی چلا گیا۔ پھر آپ کے پاس یہاں بڑے جزیرے ہیں، اور ان جزیروں کو ایک زمانے میں وہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی، لیکن وہ سندھ کا، بڑی فوج کا اور نیوی والوں کا آپس میں ٹکراؤ تھا، تو جو طاقتور تھے انہوں نے وہ خود ہی بنا لیا، وہاں پہ تماشے بنا دیے، اور وہاں کے مچھیروں کی حالت بڑی خراب ہے۔ اور کچھ مچھیرے بھی ایسے ہیں کہ جو بیچ سمندر جا کے وہ اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں، ان کی طرف سے بھی غلطیاں ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مچھیروں کی زندگی کے لیے ایک الگ ڈاکومنٹری، مچھیروں کے جو شائق صاحب ہیں وہ میرے پروگرام میں آئیں یا آپ میرے ساتھ بیٹھیں تو پھر آ کے بات کریں کہ مچھیروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور گوادر میں یہ لوگ جو باہر نکلے ہوئے ہیں یہ کیا جینون ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور چیز ہے؟ کیونکہ بلوچستان میں جو بھی ہوتا ہے اس میں جینون ہونا اور اس کے پیچھے ہونا یہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں آج جو شروع کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں پانی کے اوپر۔ اب پانی جو ہے میں نے جیسے کہا ہے کہ وہ پانی زندگی ہے اور اس سے لاپرواہی موت ہے۔ عالمی سطح پہ ہم پانیوں کا دار و مدار جو ہے وہ آئی ایم ایف پہ اور عالمی بینک پہ چھوڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایسی غلط سمت میں لگا دیا ہے کہ جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کر دیا ہے، تاس معاہدے کا، انڈس ٹریٹی کا، کہ جس میں ہم نے 3 دریا کنٹرول میں لیے، جو 3 دریا اپنے کنٹرول میں ہے، اس میں ہم نے نہ ڈیم بنائے، نہ ریزروائر بنائے، نہ ہم ایسی چیزیں بنا سکے کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے سندھ ہے، سندھ میں ٹیل پہ ہے، پانی کی کمی ہے، اور وہ اسرا جو ہے اس نے اپنا فارمولہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے جو میں نے بتایا پچھلی دفعہ کہ وہ قلت پہ اسرا نے۔ اچھا، پنجاب کہتا ہے 8% قلت ہے، یہ کہتے ہیں 40% قلت ہے۔ سندھی کسی حد تک درست ہیں، وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ تو وہ قلت کو بانٹ لے۔ اب قلت کو جب بانٹیں گے تو قلت کتنی بھی 8% میں آئے گی تو وہ 6% بھی آئے گی، تو ان کا 6% پانی کٹے گا، جبکہ ان کا 25% کٹنا چاہیے، 30% کٹنا چاہیے۔ تو یہ ایک اس طرح کی بدماشی سمجھیں، بالادستی سمجھیں کہ وہ سندھ کے ساتھ ہے، لیکن سندھ کے لیڈر جو ہے وہ عمران خان کو چھٹی کرانے کے چکر میں ہے، جبکہ ان کی اپنی چھٹی ہونے والی ہے۔ عوام کا جس کی صحیح نہیں ہے، زرداری تو اپنے کسی نہ کسی طریقے سے بھٹو کے ووٹ لے لیں گے، وہ بھٹو کے نام سے یہاں پہ، کیونکہ بھٹو کی دیوانے زندہ ہیں۔ کہ پانی کی مینجمنٹ جو ہے ہماری اتنی ناقص رہی ہے کہ ہم نہ ڈیم بنا۔ اچھا، بادشاہ ڈیم ہے، اب بادشاہ ڈیم میں انہوں نے ایک خاصا پیسہ لگا دیا ڈالروں میں، اور اس کے بعد عالمی بینک نے، کیونکہ سارا پانی وانی کا سلسلہ پروجیکٹ جو ہیں وہ تو عالمی سطح پہ عالمی بینک ہی کرتا ہے، اسی کی پیسے وہی دیتا ہے۔ ان کے پاس ڈالر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ایکسپورٹ کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے، انڈسٹریلائزیشن کی نہیں ہے، تو زیادہ تر دھیان ان کا جو ہے وہ عالمی بینک پہ اور آئی ایم ایف کے اوپر ہی رہتا ہے۔
یعنی وہ ان کے مربی ہیں، وہ ان کے مالک ہیں، یہ ان کے غلام ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ طاس معاہدہ کیا، اس کا جو اشر ہے وہ پچھلے ویلاگ میں آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مسائل کیا ہیں۔ یہ باقی تو ایک تماشا ہے۔ اب انفراسٹرکچر نہیں بنایا۔ اب بادشاہ ڈیم کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ ڈیم کا ایک خاص حد تک انہوں نے کام کر لیا تھا، اور بعد میں عالمی بینک نے اور کچھ پاکستان کے نیم حکیموں نے یہ کہا تو یہ تو جگہ ایسی ہے جہاں زلزلہ آ سکتا ہے اور یہ گر سکتا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی سازش ہے کہ یہ سارا پیسہ جو ہے جو آپ نے لیا ہے وہ عالمی بینک سے، وہ تو قرضہ اسی طرح رہے گا، اور زلزلے کے چکر میں آپ نے اس کو ادھر ادھر کرنا ہے۔ وہ ادھر ادھر کرنے میں 15 سال گزر گئے ہیں، جس میں 15 ارب آنا تھا خرچہ، وہ خرچہ آپ پتہ نہیں 50 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ تو ایک تو یہ ہے واٹر مینجمنٹ۔ واٹر مینجمنٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ واٹر پالیسی جو بنائی ہے، اب وہ تو واٹر مینجمنٹ کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ خواجہ ممن کہہ رہا ہوں، یہ خواجہ جو ہے آصف ہے، یہ ایک زمانے میں پانی وانی کا یہی تھا۔ یہ کھانے کے چکر میں تو انہوں نے 1300 ارب کوئی ادھر ادھر ہو گئے، وہ گپلا اس زمانے میں سامنے آیا تھا، لیکن اس کا فائنلائز کوئی نہیں ہوا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن پانی کے اوپر جس کے وہ وزیر تھے کچھ نہیں کر سکے۔ تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگلا وقت آنے والا ہے جہاں عالمی سطح پہ 2050 میں اتنا بڑا بحران آنے والا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عالمی جنگ، ہو سکتا نہیں ہے بلکہ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس پہ عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے پانی پہ، کیونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آبادی اتنی بڑھ رہی ہے، پاکستان کی آبادی اب 24 کروڑ کو ہونے کا لگی ہے۔ پانی کے ذخیرے آپ کے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے کھیتوں کو ریئل اسٹیٹ میں دفن کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا پھر؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ یہ اگلی نسل جو ہے وہ کہاں سے کھائے گی؟ یعنی آپ کا سارا کام، جب آج تو بوریوں، آٹے کی بوریوں کے پیچھے تباہ ہو رہے ہیں لوگ، آئندہ تو آپ کو کھانے کو ملے گا ہی نہیں، تو پھر ایک دوسرے کو کھائیں گے، پھر ہم لوگ آدم خور ہو جائیں گے۔ یہ بھوک اور سیکس، یہ دو ایسی ہوسیں ہیں، یا بھوک تو خیر آدمی کی ضرورت ہے اور سیکس بھی آدمی کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں آدمی کو جانور بنا سکتی ہیں، درندہ بنا سکتی ہیں، اور اس سے بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پانی کی آبادی جس طرح دنیا کی بڑھ رہی ہے، دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ پانی جس طرح دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے نا، جتنی آبادی بڑھ رہی ہے اس سے دگنا پانی چاہیے۔ اور اسٹیفن ہاکن یہ کہتا ہے کہ یعنی دنیا کو یہ جو ہیں، یہ ابھی جو خطہ ہے آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس جیسے 6 خطے اور چاہیے، یہ آبادی وہاں پہ سیٹل ہوگی، تو پھر یہ عالمی جنگ ہوگی اور ایسی مار کٹائی ہوگی، تو فیوچر یعنی عوام کا اور دنیا کا بڑا بھیانک ہے، جس کے بارے میں نہ نیوکلیئر والے، اسلحہ بیچنے والے، منشیات بیچنے والے، وہ آج میں زندہ ہیں، اور کل کو بھی آج کا دوسرا نام دیں گے۔ وہ کل کو بھی آج کا دوسرا نام دیں گے۔ موسمی تبدیلیوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پاکستانیوں کو تو بالکل پتہ نہیں ہے، اور عالمی سطح پر جو تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے وہ سیمینارز میں ہوتی ہے عالمی سطح پہ، کہ بھئی یہ موسمی تبدیلیاں، اب ٹارنیڈو آ رہے ہیں اور تماشا ہو رہا ہے، اور جیسے یہاں انہوں نے بادشاہ ڈیم کی ایسی تیسی کر دی زلزلہ کہہ کے، اب پتہ نہیں زلزلہ ہے یا نہیں ہے، ابھی تک تو کوئی زلزلہ آیا نہیں، دوسرے علاقوں میں آیا ہے، اب اس کے بارے میں تو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ اب پانی کی طلب جتنی ہے اس سے دگنا پانی ہمیں چاہیے، اور جنوبی ایشیا میں خاص طور پہ کہتے ہیں کہ پانی کی بڑی زبردست قلت ہوگی۔ ہماری سول سوسائٹیاں، ہماری اکیڈمیاں جو ہے، جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، جو اپنے اوپینین اخباروں میں بھی دیتے ہیں، کوئی بھی ان مسائل کی طرف نہیں راغب ہوتا۔ ان کو بس ایک ہی فکر پڑی ہے
کہ ہم نے تو بھاگ جانا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ لوٹ لو اور انتخابات نہ ہوں، قتل عام ہو جائے، لوگ مر جائیں۔ وہ بھائی جمہوریت کا نام کیوں لیتے ہو؟ رائے عامہ کا احترام کا سبق کیوں دیتے ہو؟ رائے عامہ ہی جمہوریت ہے، اور جمہوریت بھی سوشل ڈیموکریسی، جیسے میں نے کہا ہے کہ سوشل ڈیموکریسی میں وہ جاگیرانہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ جس میں اوپر کی سطح کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اور کماتے رہیں اور کھاتے رہیں اور تمام سہولتیں ان کے لیے، تمام سبسڈی ان کے لیے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اب ہم نے ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ پانی کی قلت کا، کہ برطانیہ میں گٹر کے پانی کو صاف کر کے نلکوں میں دیا جاتا ہے، باقی تو وہ دوسرا جو بوتلوں میں پانی دیتے ہیں وہ تو ایک عالمی سطح پہ ایک اور تماشا ہے کمانے کا سرمایہ داری نظام میں۔ تو وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کے دریاؤں کو یہ انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے اس کو خراب کیا ہے، اس کے پولوٹ کر دیا ہے۔ اور 1994 میں جو عالمی بینک کی کانفرنس ہوئی تھی زمین پہ، ارتھ سمٹ سے کہتے ہیں، اس میں انہوں نے اس بات کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے دریاؤں کے پانی کو یا پولوشن کو اس طرف ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، اور انڈسٹریلائزیشن کرتے رہے اور نیوکلیئر اور یہ ساری چیزیں بناتے رہے، جس میں اوزون لیئر میں بھی سوراخ کر دیا اور ایکو سسٹم پورا تباہ کر دیا، جس میں اب پرندے بھی خائف ہیں کہ وہ کہاں جائیں، وہ بھی اڑ کے کہیں جانا چاہتے ہیں، وہ بھی ہجرت کرتے رہتے ہیں اس پولوشن کی وجہ سے۔ پھر یہ ہے کہ کوکو کولا اور نیسلے نے بھی، یہ بھی عالمی سرمایہ داری اور عالمی بینک اور IMF کے آگے ان کی شاخیں ہیں۔ اب کوکو کولا جو ہے وہ پاکستان میں انڈسٹریلسٹوں کو بتا رہا ہے کہ پانی کو کیسے استعمال کیا جائے۔ وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ پانی اگر ضائع کریں گے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تیسرے نمبر پہ دنیا میں سب سے زیادہ ضائع کرنے والا پانی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے لوگوں کے، پنجاب میں، سندھ میں، سب جگہ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے ان کے لان ہیں، سارا دن پانی دیتے رہتے ہیں۔ ایک دن پہلے بارش ہوئی ہے، پھر بھی دوسرے دن پانی 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 پانی، اور وہ اتنا زیادہ پانی دیتے ہیں جتنا پانی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسپرنکل پانی کی طرف جاتے نہیں ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ ذرا مہنگا پڑتا ہے شروع میں، تو اب تو پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ اسپرنکل اور جدید کاشتکاری کی طرف جائیں۔ لیکن یہ جو کوکو کولا اور نیسلے والے اپنے پانی اپنا ظاہر ہے کہ جب پانی کی کمی ہوگی تو یہ بھی ٹھپ ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ پانی کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ آپ اندازہ کریں، ایک ضائع کرتے ہم، آپ سمجھ لیں کہ سیلابی پانی ضائع کرتے ہیں، میٹھا پانی پورا سمندروں میں چلا جاتا ہے، کوئی ریزروائر نہیں ہے کہیں۔ سندھ کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے تالاب نہیں بنائے جس سے مچھلیاں پال لیتے۔ یہ کام تو مطلب یہ ہے کہ اس طرف یہ سستی ہے۔ یہ لوگ چونکہ قرضوں پہ اور بیل آؤٹ پہ یہ پرورش پائی ہے، اس پوری جنرل گریسی کی کالونین لیگسی کی اولادوں نے، سامراج کی اولادوں نے، غلاموں نے، تو انہوں نے سبسڈی پہ اور قرضوں پہ اور سود دینے پہ، سود اور آپ کا یہ اسپیکولیشن، جو سٹہ بازی، اس پہ، اور پھر اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، یہ ان چکروں میں، یہ ان کے جو پالیسیاں، یہ ان چکروں میں ہیں۔ یعنی مانیٹری پالیسی ہے، وہ اب مانیٹری پالیسی آپ دیکھیں، وہ 22 پہ جا رہے ہیں، 22 سود کی شرح۔ اور سینٹ جو ہے، دیکھیں مذاق، دیکھیں اسلام کے ساتھ مذاق کیسے اڑا رہے ہیں کہ سینٹ میں ایک جماعت اسلامی والا وہ کھڑے ہو کے، اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ سود ختم نہیں کر سکتے ہم سامراج کے اور ان کے حوالے ہیں۔ ابھی دنیا میں انقلاب نہیں آیا، جو انقلاب آنا تھا وہ آپ نے ختم کروا دیا۔ وہ انقلاب آتا تو سود ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے سود خاتمے کے لیے قرارداد منظور کر دی، لیکن ادھر سود جو ہے وہ اس کے شرح جو ہے
اس پہ نہیں بحث ہوئی کہ 22 پہ پہنچ رہی ہے کس لیے، کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے، یہ آئی ایم ایف کا مفروضہ ہے. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی بہت کیش آ گئی ہے، کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے کیش اکانومی ہے، کیش آ گئی ہے اور قرضے دیں گے زیادہ تو لوگ جو ہیں وہ اور کیش آئے گی، اور وہ زیادہ تر، حالانکہ کیش ان کو خود آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ کیش جو ہے وہ زیادہ تر گرے یا بلیک اکانومی میں زیادہ ہے اور منشیات میں ہے. آپ ان چیزوں کو تو دیکھتے نہیں ہیں. آپ نے 22 کر لیا، اس سے کیا ہوگا؟ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور پاکستان میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی. تو پھر کہاں سے وہ گزارا کریں گے؟ مہنگائی آگے عروج پہ ہے اور مزید عروج آ رہا ہے، اور کئی کے ساتھ الگ ایک تماشا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. بھائی اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ جاؤ اس کو. چھوڑتے ہی ہیں اس لیے کہ ان کو فائدہ ہے، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے. اب رہا پانی کی بات، اب واٹر اکانومی نہ ہونے کی وجہ سے، اب میں نے کہا کہ اس کی واٹر اکانومی کی اہل بست و کشاد تو ہمارے غیر سنجیدہ ہے. اس کی گورننس اتنی تباہ کن ہے کہ آپ اوسط پیداوار اگر دیکھیں، ہمارے ہاں لوگ اوسط کہتے ہیں، اوسط لفظ نہیں ہے، اوسط ہے. اوسط پیداوار جو 1 کیوبک میٹر پانی میں پاکستان جو ہے وہ 13.13 کے جی پیداوار کرتا ہے. 13.13 کے جی، یعنی 0.13 کے جی. ہندوستان 0.39 کے جی، وہ آپ سے زیادہ ہے. چین 0.28، امریکہ 1.56، امریکہ ظاہر ہے وہ بہت بڑا ہے. تو آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں ہماری نالائکی کا کہ ہم 1 کیوبک پانی میں ہماری یعنی کھیتوں کی مینجمنٹ بھی اور آبپاشی کی مینجمنٹ بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کی جدید کاشتکاری کا بھی مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے ہم صرف 13 کے جی پیدا کرتے ہیں، جبکہ انڈیا 39 کرتا ہے، جس کی آبادی اتنی زیادہ ہے. نالائق حکمران لاپرواہ کاشتکاری کے جدید طریقوں اور موسمی تبدیلیوں سے نابلد ہیں. بالکل 90% پانی جو ہے وہ ہمارا کاشتکاری میں استعمال ہوتا ہے. اگر جدید طریقے استعمال کریں ہم تو 50% پانی بچ سکتا ہے، اور ہماری اور اراضی جو ہے زیر کاشت آ سکتی ہے اگر ہم اس کو دفن نہ کریں ریئل اسٹیٹ میں. ٹنڈو جام زرعی یونیورسٹی جو ہے 2018 میں انہوں نے اعداد و شمار دیے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایکڑ پیداوار میں ان کا خرچہ 25,000 روپے آتا ہے، جس میں لیبر، جس میں بونے، فصل کاٹنے، بیجوں کا اور کھاد کا اور پانی کی لاگت ساری شامل ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جدید کاشتکاری ہم نہیں کرتے، کہ یہ کم خرچے میں ابھی ہم چلا رہے ہیں. جب پیسہ ہوگا تو جدید کاشتکاری اور سپرنکل کی طرف آئیں گے. ابھی تو پینے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی 85% لوگوں کو نہیں ملتا یہاں، سارا گدلا پانی ہے. اور دیہاتوں میں یہ حالت ہے، راجن پور میں اور یہ جتنے سرائکی ایریا ہیں اور مساواتی ایریا ہیں جتنے سندھ کے اور بلوچستان کے، وہاں جانور اور انسان ایک جگہ پانی پیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو آپ کا نیسلے اور کوکولے اور پیپسی کولے، یہ کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، کتنی چینی ضائع کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں ان کی مسلط ہیں وہ پہ. تو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ کو پانی کیسے استعمال کرنا چاہیے. پانی کی قلت اگر دور کر لیں اور ہم اس کی جدید اریگیشن سسٹم ہم رکھیں تو 50% پانی بچتا ہے. اس میں جو ہم اور اراضی کو زیر کاشت لائیں گے تو اس میں 1,000 روپیہ اور کم ہو جائے گا. اور پاکستان میں پانی پر 55% خرچ آتا ہے، اس لیے جدید کاشتکاری کی طرف توجہ نہیں دے رہے کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ نہروں کو، اب ایک بات اور دیکھیں، نہروں کو ہم 100 ایکڑ فٹ پانی کی فراہمی کرتے ہیں دستاویز میں. نہروں کو کتنا کرتے ہیں؟ 100 ایکڑ فٹ پانی، لیکن اس میں 40 ملین ایکڑ کھیتوں تک پہنچتا ہے، یعنی 40% پہنچتا ہے.
باقی گر جاتا ہے. باقی آپ کی نالائکی کی وجہ سے ایواپریٹ ہو جاتا ہے. آپ نے ایک تو ایواپریٹ ہو جاتا ہے, دوسرا آپ کی نہری آبپاشی کا جو نظام ہے وہ پکا نہیں ہے, تو وہ سیپیج ہو کے اس ہیمورتھور کو پیدا کرتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ پانی جو ہے آپ کا, اس کے رستے ہموار نہیں کیے ہیں انہوں نے. یہ پتھروں سے ہو کے, چٹانوں سے ہو کے, کھائیوں سے ہو کے, بڑے بڑے سوراخوں سے ہو کے آتا ہے. تو اس میں کم از کم 35 ملین ایکڑ پانی ان میں کھڑا رہتا ہے. تو اتنا پانی آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ان پانیوں کو بھی واٹر مینجمنٹ کے ذریعے صحیح کریں تو یہ سیپیج وغیرہ یہ کھائیوں میں اور پتھروں میں اور یہ جو ایواپریٹ ہو جاتا ہے, یہ سارا پانی بچ سکتا ہے اور 50% بچ سکتا ہے. لیکن نہیں, یہ کسی کے منہ سے سنیں گے آپ, کسی لیفٹ کے لوگ کے منہ سے سنیں گے, وہ تو آپ کو کچھ دینیات پڑھا دیں گے مارکس کی. وہ یہ مسئلے نہیں بتائیں گے کہ مارکسزم کے ذریعے ہی مسئلے یہ حل ہو سکتے ہیں زیادہ اچھی طریقے سے, لیکن وہ نہیں بتا سکتے, وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ انہوں نے جو استادوں سے سیکھا ہے وہی کرتے ہیں. میٹھا پانی آپ دیکھیں سمندر کو دیا جاتا ہے, اگر میٹھا پانی کتنا جاتا ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے, شروع سے زیادہ چلا جاتا ہے. ایک دفعہ 4 سال بارش نہیں ہوئی اور میٹھا پانی نہیں ملا سمندر کو, تو بدین میں گھس گیا. وہ میٹھا پانی پینے کے لیے وہ کتنے لاکھ ایکڑ زمین کو چوا گیا. اس لیے سمندر کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے. اور اب یہاں سوچنے والا ہی کوئی نہیں ہے. پانی ضائع ہوتا ہے, دنیا میں سب سے ضائع ہوتا ہے. حکومتیں جو ہیں وہ صرف اپنی دولت جمع کرنے یا اسے بچانے کے چکر میں ہیں, اقتدار کے چکر میں ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. زراعت میں حصہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈی پی کا 20% ہے. زراعت میں حصہ ہمارا جی ڈی پی کا 20% ہے, یہ یاد رکھیں. اور ٹیکس 1% بھی نہیں دیتے. اور ٹیکس آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ کو جب انگریزوں کا ٹائم تھا, جب سکھر میں انہوں نے سکھر بیراج بنایا, جو دیکھیں آپ جا کے کتنا خوبصورت چیز ہے. وہ آبیانہ لیتے تھے اور اسی پہ لگاتے تھے. آپ جب ٹیکس دیں گے اور گورنمنٹ آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کی زراعت پہ ہی لگے گا, اور آپ کے منافع اس طرح بڑھیں گے, اور بہت ساری چیزیں اور پیدا ہوں گی جو آپ باہر سے منگواتے ہیں. یہ باہر سے منگوانے کا آپ اتنی امپورٹ کرتے ہیں زرعی وہ, کہ آپ کے آٹے کی بوریاں جو ہیں وہ بھی آپ گلے سڑا جو آٹا ہے وہ دیتے ہیں لوگوں کو, اور غربت کا ایک مذاق اڑ رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ. سبسڈی دے دیتے ہیں وہ بھی مالداروں کو دیتے ہیں سب. اور ٹیکسوں کا یہ جو امتزاج ہے کہ آپ زرعی ٹیکس تو لگاتے ہی نہیں ہیں, 1% آبیانہ جو دیتے تھے وہ بھی نہیں دے رہے ہیں, وہ بھی انہوں نے ادائیگی سے منع کر دیا ہے. اور اس کا ازالہ کون کرتا ہے؟ اس کا ازالہ یا تو قرضے کرتے ہیں, وہ بھی عوام پے کرتی ہے, یا جو ان سے شہریوں سے ٹیکس لیتے ہیں وہ بھی یہیں خرچ ہوتے ہیں یعنی ذمہ داروں پہ. انہی کی حکومت ہے, انہی کی وہ پارلیمنٹ ہے. تو اس لیے ذخیرہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا انہوں نے. پانی کو ذخیرہ کرنے کا ڈیم تو بڑی دور کی بات ہے, چھوٹے چھوٹے تالاب اور ریزروائر نہیں بنائے. پھر آپ نے گندم کے لیے, چاولوں کے لیے کوئی گودام نہیں بنائے. تو جو کچھ بنایا ابھی تک وہ انگریزوں نے آپ کو بنا کے دے دیا. انہوں نے آپ کو پٹریاں, یعنی یہاں سے پورا ریلوے سسٹم بنا دیا. آپ تو میرا حال 10 میل اس کے بعد پٹری نہیں بنا سکے. ہاں, آپ نے ایک کام ان کا رکھا ہے بڑا انٹیکٹ کر کے, جو ابھی ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا. اس کو بہت پہلے کالعدم ہو جانا چاہیے, 124 پینل کوڈ, جس کے تحت کسی کو بھی بغاوت کا مقدمہ چلا کے اس کو پھانسی تک لے جا سکتے ہیں. وہ کالعدم قرار دیا ہے ہماری ہائی کورٹ نے. ایک بڑا کام کیا ہے, ایک بڑا کام کیا ہے یہ. اور باقی جو ہے ذمہ دار وہ عیاشی کرتے ہیں, جمہوریت سے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آبیانہ دیں نہ دیں, ٹیکس دیں نہ دیں, اجناس امپورٹ کرتے رہیں گے, اور ملک جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کے دام میں آ رہا ہے, اور لوگوں کو کھانے کا بھی نہیں ملے گا. بہت بہت شکریہ.